اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ شیطان نے پہلے اماں حوا کو دامن فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں آدم کو پھانسنے کے لیے آلہ کار بنایا۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر راضی کیا کہ ہم ممنوع پھل کھا کر تا حیات جئیں گے، فرشتوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہماری شرمگاہیں بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گی، جبکہ قرآن پاک تو اس کی تردید کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، تعریف شدہ بائبل کا بیان یہ ہے کہ سانپ نے پہلے عورت سے بات کی اور پھر عورت نے اپنے شوہر کو بہکا کر درخت کا پھل اسے کھلایا۔ دراصل بائبل اور اسرائیلیات کے زیر اثر اس طرح کی غلط باتیں اسلامی روایات میں شامل ہو گئیں۔ یہ اسی نظریے کی کار فرمائی تھی کہ عورت کے بارے میں آبائے مسیح نے جو نظریات رکھے تھے وہ انتہائی پسندی کی بھی انتہا تھی اور ساتھ ہی فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ بھی۔ ان کی بنیادی نظر یہ تھی کہ عورت گناہ گار کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مرد کے لیے مصیبت کی تحریک کا سرچشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ اس کا عورت ہونا ہی اس کی شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ عورت کو برائی کی جڑ ثابت کرنے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ مسیحیت کے بڑے اور ابتدائی علماء میں سے ترتولیہ تھا جو عورت کے متعلق مسیح تصور کو اس طرح بیان کرتا ہے: عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ہے اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ دیکھا جائے آپ نے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کے قصے کے غلط استدلال نے عورت ذات کو کتنی پستی پر پہنچا دیا ہے۔ اہل کتاب سے تو شکوہ بیکار ہے، افسوس ہوتا ہے خود کو مسلمان کہنے والے مفسرین پر کہ انہوں نے نہ صرف یہ من گھڑت قصہ اسرائیلیات سے اخذ کر کے اسلامی روایات کا حصہ بنا دیا، بلکہ عورت کو بھی اس ذلیل مرتبے تک کھینچ لائے جہاں اہل کتاب عورت کو پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ سب کرتے ہوئے بھول گئے کہ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کتنا بلند مقام اور انہی عورتوں کو جن سے حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام امت المؤمنین اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، بظاہر یہ چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حوا کے متعلق اس مشہور روایات نے دنیا میں عورت کے اخلاقی، قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے، وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک کے مطابق شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا
اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 تا 22 میں فرماتے ہیں، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا بہشت میں ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور اس سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دونوں کو دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر ان کو اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں قرآن پاک کا بیان ہے کہ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ یہاں قرآن پاک صاف تحریر کرتا ہے کہ آدم و حوا میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسہ میں ڈالا آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ حوا۔ اگرچہ سورۃ اعراف کے بیان کے مطابق متحب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھا۔ ناظرین گرامی، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان عالم بلح میں ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران نسل انسانی کی بدبختی اور ان کے جنت سے محرومی ہو جانے کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ڈالنی چاہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قطع کلام کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل ہی سب کچھ طے کر دیا تھا، اور تمہیں تو رات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصیحت کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دینا چاہا، حضرت حوا کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ تورات میں اس مصیحت کا حضرت حوا کی طرف منسوب ہونا اس کی تعریف شدہ ہونے کی واضح دلیل ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا اور اس کی باشات میں انہیں جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دینا، یہ بس کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی طے کر رکھا تھا۔ اس لیے تقدیر کے مطابق ان باتوں کا وقوع پذیر ہونا طے شدہ تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔